بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین۔ تیرے ذکر و فکر میں شب ڈلی، تیری جستجو میں سحر ہوئی، بڑی باغ باغ گزر گئی، بڑی آبرو سے بسر ہوئی۔ ناظرین، پروگرام این عشق کے ساتھ آپ کا میزبان راحیل مختار صابری حاضر خدمت ہے۔ خان اسٹوڈیو کے پلیٹ فارم سے پروگرام این عشق ہمیشہ کی طرح آپ کے لیے نشر کیا جا رہا ہے۔ ناظرین، ادبی باریکیوں سے مزین کلام کو بارگاہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں پیش کرنا یقیناً ایک عطا ہے، اور جسے یہ عطا ہو جاتی ہے پھر اس کا مقام بلند ہو جاتا ہے۔ ایک ایسی شخصیت جو نہ صرف ایک نعت خوان کا درجہ رکھتی ہے بلکہ آپ نے بے انتہا نعت خوان بنائے ہیں۔ نعت خوانی کے شعبہ میں آپ کا مقام ایک ادارے کا سا ہے۔ یونیورسٹی کی حیثیت رکھنے والی ایک شخصیت جب عشاقان رسول محفل میں موجود ہوتے ہیں تو ان کی آنکھوں کو بھگو دینا اور ان کے اصرار پر نعتی اشعار بار بار دہرانا یہ آپ کی اعلیٰ ظرفی کی مثال ہے۔ ناظرین، ایک ایسی شخصیت جن کا سفر آج سے 3 دہائیوں پہلے شروع ہوا اور دن بدن یہ سفر عشاقان رسول کے دلوں میں گھر کرتا چلا گیا۔ بہت بڑا جانا پہچانا نام، میری مراد استاد محترم نعت گو شاعر الحاج سعید اقبال فریدی صاحب۔ السلام علیکم حاجی صاحب۔ وعلیکم السلام۔ بہت شکریہ حضور، آپ نے وقت عنایت فرمایا خان اسٹوڈیو کو، این عشق کو، ہم آپ کے تہ دل سے مشکور ہیں۔ آپ کا پیار ہے، میں بھائی عبدالغفار انجم صاحب کا بھی مشکور ہوں، میرا ناز میرا فخر راحیل مختار صابری صاحب کی مشکور ہوں۔ آپ کا پیار ہے، میں تو انشاءاللہ حاضر ہوں آپ کے پیار کے لیے۔ بسم اللہ۔ ناظرین، یقیناً یہ ہماری بہت بڑی خوش قسمتی ہے خان اسٹوڈیو کی، این عشق کی پوری ٹیم کی، کہ قبلہ حاجی صاحب نے اپنی مصروفیات میں سے چند لمحات ہمارے لیے نکالے ہیں۔ ناظرین، آج ہم وہ باتیں سنیں گے حاجی صاحب سے، وہ چیزیں پوچھیں گے جو یقیناً ایک کامیاب نعت خوان بننے کے لیے، ایک کامیاب نقیب بننے کے لیے نہایت ہی ضروری ہیں۔ حاجی صاحب سے پہلا سوال قبلہ حضور میرا آپ سے یہ ہے کہ کتنا عرصہ ہو گیا آپ کو اس فیلڈ میں نعت خوانی باقاعدہ طور پر آپ نے شروع کی؟ ابتدا میں آپ کے استاد گرامی، یقیناً یہ ہمارے ناظرین جاننا چاہتے ہیں کہ جو سب کے استاد ہیں ان کے استاد کون سے ہیں؟ ہاں راحیل بیٹا، یہ اچھا سوال پوچھا ہے آپ نے۔ 1987 میں ویسے میں شعبے میں آیا ہوں، اور میرے نعت خوانی کے استاد ہیں قاری محمد عبداللہ صاحب، ماشاءاللہ، یہ ادھر نواز کوٹ میں رہتے تھے، وہ مثال فرما گئے ہیں۔ بہت کمال کا پڑھتے تھے، قاری قرآن بھی تھے، خطیب بھی تھے، اور نعت خوان تو کمال کے تھے۔ میں ان کے ساتھ کافی عرصہ رہا ہوں۔ ان کے ساتھ یہ سید غلام دستگیر شاہ صاحب جو ہیں کوٹ غلام قادر والے، یہ بھی بڑے کریم ہیں، پرانے مہربان، ان کے بڑا ہاتھ ہے میرے نعت خوان بنانے میں۔ باقی 1987 میں پہلی بار میں حج پہ گیا تھا اپنے والدین کے ساتھ، ماشاءاللہ، وہیں پہ واپسی آیا تو وہیں سے نعت خوانی شروع کی، سرکار کی کرم نوازی، نعت لکھنے بھی اور نعت پڑھنے بھی وہیں سے شروع کی ہے میں نے۔ اسکول لیول سے ہی آپ؟ ہاں، پھر اس وقت میں 10ویں کا اسٹوڈنٹ تھا 1987 میں، اور مقابلہ نعت خوانی میں ضلع بہاڑی میں فرسٹ آ گیا میں اسی سال مدینہ شریف واپسی پر۔ پھر ادھر ذوق شوق بڑھ گیا۔ اس سے پہلے اسکوٹیں وغیرہ ہوتی تھی، لوگ گیت نغمے وغیرہ گاتے تھے بھی نغمے وغیرہ اسکول میں، لیکن اب جب سے کرم ہوا ہے 1987 سے اب ماشاءاللہ، یعنی یہ شوق بھی مدینے سے لگا ہے؟ الحمدللہ، ماشاءاللہ، وہیں سے مہر لگی ہے۔ جی ناظرین، جیسے حاجی صاحب بتا رہے تھے کہ نعت خوانی کا آغاز بھی آپ نے مدینہ شریف سے شروع کیا، یہ کس قدر سعادت کی بات ہے اور کتنے نصیب کی بات ہے کہ ایک ذکر جس ہستی کا ہے، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مدح سرائی ہے، تو جب وہ شوق بھی اسی در سے جا کر لگے، ہر سال ہی رمضان شریف میں آپ کو یہ سعادت نصیب ہوتی ہے۔ میرا قبلہ حاجی صاحب سے اگلا سوال یہ ہے کہ حضور، جو آپ ابتدا میں محافل نعت میں جایا کرتے تھے آج سے 3 دہائیاں پہلے، جیسا بتا رہے ہیں 1987 سے، تو اب کی محفل نعت اور جو گزشتہ وقت میں ہوتی رہی ہے اس میں کتنا فرق ہے؟ اس کو چونکہ ہم نے تو وہ نہیں دیکھا، کچھ لوگوں نے جو نوجوان ثنا خوان ہیں، نوجوان نقیب ہیں یا نوجوان ناظرین ہیں، انہوں نے تقریباً نہیں دیکھا، تو ان کے لیے آپ کیا پیغام دیں گے؟ اصل میں اس وقت پہلے جو تھا نا، وہ درد کی کیفیت ہوتی تھی، لوگ کلام سنتے تھے۔ اب وقت سے لوگوں کا ذوق کچھ بدل گیا ہے، اب دف کا دور آ گیا ہے، ادب تھوڑا کم ہوتا جا رہا ہے۔ باقی پہلے والا جو روحانیت تھی نا محفل میں، وہ وقت کے ساتھ ہوتا ہے بس۔ اللہ پاک پھر بھی قبول، بڑی بات ہے، پھر بھی سرکار کا چلو ماحول بنا تو ہے، بے شک محفل ہو تو رہی ہیں۔ ناظرین، یہ سوال و جواب کا سلسلہ ہم جاری رکھیں گے، لیکن ابھی ہم پروگرام این عشق میں قبلہ حاجی صاحب سے ہم سنتے ہیں نعتیہ کلام، جو آپ کی نئی تصنیف آ رہی ہے، رتبہ ہی نرالا ہے۔ اس تصنیف کے حوالے سے ہم آگے چل کے آپ سے گفتگو بھی کریں گے، لیکن اس سے پہلے ہم آپ سے ایک کلام سنتے ہیں۔ کیا خوب نبھاتے ہیں یہ لجپال ہمیشہ
قسمت کو جگاتے ہیں یہ لجپال ہمیشہ، کیا خوب نبھاتے ہیں۔ اور شعر دیکھیے، منہ بھی نہ لگائے جسے کونین میں کوئی، سبحان اللہ، منہ بھی نہ لگائے جسے کونین میں کوئی، سینے سے لگاتے ہیں یہ لجپال ہمیشہ، سینے سے لگاتے ہیں یہ لجپال ہمیشہ، کیا خوب نبھاتے ہیں۔ اور بہت بڑا واقعہ، کوئی یاد کرے دل سے یہ کہتا ہے بصیری، کوئی یاد کرے دل سے یہ کہتا ہے بصیری، پھر خواب میں آتے ہیں یہ لجپال ہمیشہ، کیا خوب نبھاتے ہیں۔ میں نعت لکھوں ان کی یہ اوقات نہیں ہے، فریدی سے لکھاتے ہیں یہ لجپال ہمیشہ۔ ناظرین، قبلہ استاد گرامی الحاج سعید اقبال فریدی صاحب اپنی تصنیف رتبہ ہی نرالا ہے سے ہمیں انتہائی خوبصورت کلام سنا رہے تھے۔ یہ حقیقت ہے کہ جب کلام شاعر خود پڑھتا ہے تو اس کا لطف دوبالا ہو جاتا ہے۔ جی رہی بیٹا، میں آپ کو نیا کلام سناتا ہوں۔ یہ ابھی میں نے پہلے چاندہ یہاں پہلے پڑھا ہے، سوشل میڈیا بڑا مقبول ہوا، بڑے لوگوں نے لائک کیا ماشاءاللہ، کراچی کے لوگوں نے، لاہور کے سب دوستوں نے کافی پڑھا ہے ماشاءاللہ، آپ بھی سنیں گے دل خوش ہوگا انشاءاللہ۔ الصلاۃ والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلکہ واصحابکہ یا سیدی یا حبیب اللہ۔ اس کو سرکار مدینہ کا نظارہ ہوگا، اللہ، اس کو سرکار مدینہ کا نظارہ ہوگا، جس نے الفت سے محمد کو پکارا ہوگا، جس نے الفت سے محمد کو پکارا ہوگا، اس کو سرکار ایسے منگتے ہی زمانے میں سخی بلتے ہیں، واہ واہ واہ، ایسے منگتے ہی زمانے میں سخی بلتے ہیں، جن کا سرکار کے ٹکڑوں پہ گزارا ہوگا، جن کا سرکار کے ٹکڑوں پہ گزارا ہوگا، اس کو سرکار اور تیرے دیدار کا طالب ہے خدائے یکتا، تیرے دیدار کا طالب ہے خدائے یکتا،
تیری زلفوں کو ہی کچھ ایسا سنوارا ہوگا، کیا کہنا، تیری زلفوں کو ہی کچھ ایسا سنوارا ہوگا، اس کو سرکار۔ اور شعر دیکھ، مجھے بہت پسند ہے یہ شعر۔ واہ واہ۔ کون پوچھے گا سر حشر سیاہ کاروں کو، کون پوچھے گا سر حشر سیاہ کاروں کو، خود محمد ہی خریدار ہمارا ہوگا، کیا کہنا، خود محمد ہی خریدار ہمارا ہوگا، اس کو سرکار۔ اور مقطع پیش کرتا ہوں۔ ناز آئے گا مقدر پہ فریدی پھر سے، ناز آئے گا مقدر پہ یقیناً پھر سے، جب فریدی تیرا جانا دوبارہ ہوگا، جب مدینے میں تیرا جانا دوبارہ ہوگا، اس کو سرکار۔ حاجی صاحب کی جو پہلی تصنیف تھی جو آپ دیکھ رہے ہیں ہمارے ساتھ، واہ مدینے والیا، انتہائی پذیرائی کے بعد دوستوں کی فرمائشیں، نعت خوانوں کی فرمائشیں، اس کے بعد جو آپ نے نئی تصنیف لکھی ہے جس کا نام ہے رتبہ ہی نرالا ہے، جو ابھی پرنٹنگ ہو رہی ہے، پرنٹنگ پریس میں موجود ہے دوران پروسیس، ہمیں یہ بتائیں کہ اس کتاب میں کتنے کلام آپ نے شامل کیے ہیں؟ اس میں الحمدللہ 75 کلام نعتیہ ماشاءاللہ، مناقب منقطیں بھی ہیں، ذکر پنجتن پاک، شان غوث پاک، میرے اپنے مرشد کی شان بھی لکھی ہوئی ہے، اور آخر میں شان والدین بھی لکھی ہے، نیا اصلاحی کلام لکھا ہے ماشاءاللہ، باقی 70 نعتیہ کلام ہیں، اس کے علاوہ قطعات بھی لکھے ہیں پنجابی، یہ 75 کلاموں کے علاوہ ہے۔ دل خوش ہوگا جب آپ پڑھیں گے آپ تو۔ جی بالکل۔ ناظرین آپ کو میں ساتھ یہ بھی بتا دوں کہ جو حاجی صاحب کی تصنیف ہے رتبہ ہی نرالا ہے، اس میں آپ کے صاحبزادے جو بہت ہی پیارے شاعر ہیں بھائی شفیق اقبال فریدی صاحب، آپ کے بھی کلام شامل ہیں، تو ان کے حوالے سے بھی ہم حاجی صاحب سے پوچھیں گے۔ جی ان کے 5 کلام ایڈ کیے ہم نے شفیق کے بھی ماشاءاللہ، بڑا کمال کا لکھتے ہیں ماشاءاللہ، بالکل خاص سرکار کی نظر عنایت ہے۔ ان میں سے جو آپ نے ابھی کتاب لکھی ہے رتبہ ہی نرالا ہے، تو یہ اکثریت جانتی ہے ثنا خانوں کی بھی اور جو نقیب ہیں حاضرین ہیں کہ آپ نے بیشتر کلام جو ہیں وہ گنبد خضرا کے سائے میں بیٹھ کر لکھے ہیں۔ جی الحمدللہ ایسا ہی ہے، تو اس میں آپ نے کتنے کلام ایسے شامل کیے ہیں جو حضور کے قدموں میں بیٹھ کر لکھے ہیں؟ بالکل 75 میں سے 50 کلام ایسے ہیں جو ماشاءاللہ بیٹھ کے لکھے ماشاءاللہ، ان کی تاثیر بھی تو پھر الحمدللہ۔ اور اگلا سوال جو میرا اس سے ہے وہ انتہائی دلچسپ ہے کہ واہ مدینے والیا سے لے کر رتبہ ہی نرالا تک کا سفر، شاعرانہ زندگی جو 30 سال 3 دہائیوں چلتی رہی، مشکلات بھی آئی ہوں گی، آسانیاں بھی ہوں گی، پذیرائی بھی ہوگی، اور جیسا کہ ماحول ہے دنیا کا، دنیا داری بھی ہوگی، تو کتنا مشکل تھا یہ؟ کہ اس سوال کا میں جواب بس ایک شعر میں ہی دیتا ہوں کہ وہ رکھ لے مجھے در پہ جو دربان وغیرہ، واہ واہ واہ، تو پھر کیا ہے میرے آگے یہ سلطان وغیرہ، کیا سرکار کی نوکری میں پھر الحمدللہ، اور خوش نصیبی ہماری بے شک سرکار نے میں چن لے اپنی نوکری کے لیے، یہ سب سے بڑی سعادت ہے بالکل الحمدللہ۔ جی ناظرین، انتہائی خوبصورت جواب دیا اس سوال کا قبلہ حاجی صاحب نے کہ جب اس در سے منظوری ہو جائے، جب اس دور کی نوکری مل جائے تو اس سے بڑھ کر پھر اور کچھ چاہیے نہیں ہوتا ہے۔ ناظرین میں وقت کو بھی ملوز خاطر رکھوں گا، اور ہمارے وقت کو پیش رکھتے ہوئے میں اسی تصنیف رتبہ ہی نرالا ہے میں سے حاجی صاحب سے گزارش کروں گا کہ ہمیں کچھ اور عنایت فرمائیں ناظرین کے لیے۔ جی بسم اللہ، میں نیا کلام آپ کو سناتا ہوں اس کتاب سے۔ یہ میں نے پہلے کلام دیا فیس بک پہ، بڑی ماشاءاللہ پذیرائی ملی ہے، کراچی کے لوگوں نے بھی پڑھا ہے ماشاءاللہ، پنجاب کے کافی دوستوں نے پڑھا ہے۔ میں آپ کو سناتا ہوں انشاءاللہ، نیا کلام ہے چاندہ شارس کے۔ ابھی میں نے پہلے چاندہ یہاں پہلے پڑھا ہے، سوشل میڈیا پہ بڑا مقبول ہوا، بڑے لوگوں نے لائک کیا ماشاءاللہ، کراچی کے لوگوں نے، لاہور کے سب دوستوں نے کافی پڑھا ہے ماشاءاللہ، آپ بھی سنیں گے دل خوش ہوگا انشاءاللہ۔
الصلاۃ والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ اس کو سرکار مدینہ کا نظارہ ہوگا، اس کو سرکار مدینہ کا نظارہ ہوگا، جس نے الفت سے محمد کو پکارا ہوگا، جس نے الفت سے محمد کو پکارا ہوگا، اس کو سرکار ایسے منگتے ہی زمانے میں سخی بنتے ہیں، ایسے منگتے ہی زمانے میں سخی بنتے ہیں، جن کا سرکار کے ٹکڑوں پہ گزارا ہوگا، جن کا سرکار کے ٹکڑوں پہ گزارا ہوگا، اس کو سرکار اور تیرے دیدار کا طالب ہے خدا یکتا، تیرے دیدار کا طالب ہے خدا یکتا، تیری زلفوں کو ہی کچھ ایسا سنوارا ہوگا، تیری زلفوں کو ہی کچھ ایسا سنوارا ہوگا، اس کو سرکار اور شعر دیکھ مجھے بہت پسند ہے یہ شعر۔ کون پوچھے گا سر حشر سیاکاروں کو، کون پوچھے گا سر حشر سیاکاروں کو، خود محمد ہی خریدار ہمارا ہوگا، خود محمد ہی خریدار ہمارا ہوگا، اس کو سرکار اور مقطع پیش کرتا ہوں۔ ناز آئے گا مقدر پہ فریدی پھر سے، ناز آئے گا مقدر پہ یقیناً پھر سے، جب فریدی تیرا جانا دوبارہ ہوگا، جب مدینے میں تیرا جانا دوبارہ ہوگا، اس کو سرکار ناظرین قبلہ حاجی صاحب ہمیں نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ہمارے قلوب و اذہان کو منور فرما رہے تھے۔ ناظرین اسی تصنیف رتبہ ہی نرالا ہے میں جو منقبت بارگاہ امام علی مقام میں قبلہ حاجی صاحب نے لکھی ہے، چونکہ ناظرین جب شاعر کا قلم شان اہل بیت میں لکھتا ہے تو اس قلم کی روحانیت کے ساتھ چاشنی بھی بڑھ جاتی ہے۔ تو میں قبلہ استاد گرامی سے گزارش کروں گا کہ اسی تصنیف چونکہ آج ہم جو بھی حاجی صاحب سے سن رہے ہیں، آپ کی نئی آنے والی تصنیف جو بھی حاضرین تک پہنچی بھی نہیں ہے، اسی میں سے جو کلام ہے وہ سن رہے ہیں، تو منقبت کے لیے بھی میں حاجی صاحب سے گزارش کروں گا۔ جی بسم اللہ، یہ نئی کتاب میں لکھی ہے بھی منقبت، اس کے 2 اشعار میں پیش کرتا ہوں انشاءاللہ۔ مل دین
نصیبہ نال ہے الفت حسین دے ملدی نصیبہ نال ہے الفت حسین دی تر گئے جنانوں مل گئی نسبت حسین دی زندہ رہے گا نام تیرا دنیا تے ہر صدا زندہ رہے گا نام تیرا دنیا تے ہر صدا کیتی تو اس طرح ہے عزت حسین کیتی تو اس طرح ہے عزت حسین دی خود آکھیا نبی نے میں ہاں حسین چوں خود آکھیا نبی نے میں ہاں حسین چوں من لو نبی حسین دا جنت حسین دی من لو نبی حسین دا جنت حسین دی فریدی جو مل رہی نے ازانا جہان تے فریدی جو مل رہی نے ازانا جہان تے اللہ دی شان ہے ساری محنت حسین دی اللہ دی شان ہے ساری محنت حسین دی تر گئے جنانوں مل گئی نسبت حسین دی ماشاءاللہ ماشاءاللہ صاحب کیا بات ہے بہت ہی اعلیٰ تو آئی صاحب آخر میں جو ناظرین ہمیں دیکھ رہے ہیں جو آپ کے شاگرد جو ہیں ماشاءاللہ کثیر تعداد میں ہیں پورے پاکستان میں وہ بھی دیکھیں گے تو ان کو آپ کیا پیغام دینا چاہیں گے ہمارے خان اسٹوڈیو کی وسادت سے پروگرام این عشق کی وسادت سے ان کے لیے کوئی قیمتی پیغام اللہ پاک میرے تمام آپ ساتھیوں کو سلامت رکھے جنہوں نے یہ پیار عطا فرمایا مجھے میں اس قابل نہیں آپ کی محبتیں ہیں آخر میں یہی پیغام دینا چاہتا ہوں کہ کسی بھی کام میں انسان کی نیت کا بہت دخل ہوتا ہے تو میں چاہتا ہوں کہ حضور کی نعت آپ عبادت سمجھ کے پڑھیں کسی قسم کا ذہن میں لالچ نہیں ہونا چاہیے بالکل پہلے تو یہ میری گزارش ہے دوسری گزارش یہ ہے کہ آپ عزت کرنا سیکھیں بس واہ واہ کیا پیغام ہے ہاں جی عزت کرنا خود آپ کی عزت خود کروائے گا انشاءاللہ بس آپ دوسروں کو عزت دیں خلوص کے ساتھ بے لوث ہو کر بغیر کسی لالچ کے انشاءاللہ کرم دیکھیے گا جی ناظرین بہت پیارا پیغام دے رہے تھے استاد گرامی الحاج سعید اقبال فریدی صاحب قبلہ صاحب میں خان اسٹوڈیو کی پوری ٹیم کی طرف سے این عشق کی پوری ٹیم کی طرف سے آپ کا انتہائی شکر گزار ہوں آپ نے اپنے قیمتی وقت سے چند لمحات ہمیں عنایت فرمایا پیار ہے میں بھی میں خان اسٹوڈیو والے بھائی غفار صاحب کا اور عشق کی پوری ٹیم کے رئیس رحیل مختار صاحب کا مشہور ہوں آپ کا پیار ہے اللہ پاک کو سلامت رکھے میرا ایمان ہے کہ یہ وقت آپ کا عبادت میں گزرے گا جب ہم بیٹھے ہیں سرکار کے لیے اللہ پاک سب کا پیار قبول فرمائے کتنا بڑا ہے مجھ پہ یہ احسان مصطفیٰ کہتے ہیں لوگ مجھ کو ثنا خان مصطفیٰ ناظرین یہ تھے استاد گرامی الحاج سعید اقبال فریدی صاحب جن سے ہم نے گفتگو بھی کی اور جن سے ہم نے کلام بھی سنے ناظرین یہ حقیقت ہے کہ آج کے دور میں ایسی شخصیات کی موجودگی ایسی ہستی کی موجودگی ہمارے لیے کسی غنیمت سے کم نہیں ہے یہ ہمارے لیے بہت بڑا اعزاز ہے کہ آپ کی صحبت ہمیں نصیب ہوتی ہے آپ سے سیکھنا ہمیں نصیب ہوتا ہے آخر میں یہی دعا ہے کہ اللہ کریم آپ جیسی شخصیات کا سایہ آپ کا سایہ تا دیر ہم پر قائم و دائم فرمائے ناظرین خان اسٹوڈیو کے پلیٹ فارم سے پروگرام این عشق میں آج کے لیے اتنا ہی کافی انشاءاللہ اگلے پروگرام میں نئے موضوع کے ساتھ اسی چینل پر خان اسٹوڈیو پر پروگرام این عشق کے ساتھ آپ کے میزبان راحیل مختار صابری ضرور حاضر ہوگا این عشق